صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب العیدین جاری ہے، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے ہے الصلاۃ الحربۃ یوم العید، عید کے دن نیزے کو سترہ بنا کر نماز پڑھنے کا بیان۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آج دوسرے عنوان سے لائے ہیں امام بخاری۔ صلاۃ الحربۃ کہ حربہ کہتے ہیں ایک ایسی لاٹھی یا اسٹک لمبی سی جس کے سرے پہ نوکدار لوہا لگا ہو نیزے کی طرح کا، یعنی ایکچولی نیزہ نہیں ہوتا لیکن یہ لمبی سی لاٹھی ہوتی ہے جس کے آگے لوہا لگا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی شاید اپنے دیہات کے اندر دیکھا، ہمارے بزرگ جو ہیں اس طرح کی لاٹھیاں رکھا کرتے تھے، اور چلتے ہوئے چونکہ اس کو زمین میں گاڑنا آسان ہوتا ہے تو ان کے لیے چلنا اور چھوٹا موٹا شکار بھی اس سے کر لیتے ہیں، مختلف مقاصد جو ہیں اس سے حاصل کیے جاتے ہیں اس طرح کے حربے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو یہ حدیث آگے ہم پڑھیں گے کہ حربہ ان کے آگے ہوتا تھا، اور یہ گاڑ دیا جاتا تھا جہاں پہ نماز پڑھنی ہوتی تھی سترے کے طور پر، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو حدیث ہے 929، اور یہ حدیث جو ہے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوہاب قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر۔ یہ وہ گولڈن چین جو ہم کہتے ہیں کہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکز الحربۃ قدامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک چھوٹی سی لاٹھی ہوتی تھی آپ کے پاس، اور یوم الفطر والنحر، عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن اور قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن، دونوں دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ لاٹھی ہوتی تھی، یعنی کوئی صحابی جو ہیں وہ لاٹھی لے کے آگے چل رہے ہوتے تھے۔ ثم پھر کیا ہوتا تھا کہ کانا ترکز الحربۃ قدامہ، تو اس لاٹھی کو آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا یوم الفطر والنحر، یوم فطر اور نحر کے دن۔ ثم یصلی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں پھر ہم دونوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں۔ باب ہے حمل العنزۃ او الحربۃ بین یدی الامام یوم العید، کہ عید کے دن امام کے سامنے نیزہ یا برچھی لے جانے کا بیان۔ اور حدیث ہے 930، اور یہ حضرت نافع سے روایت ہے، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، والعنزۃ بین یدیہ تحمل، اور لاٹھی ان کے آگے آگے لے جائی جاتی تھی، وتنصب بالمصلی بین یدیہ، اور اس لاٹھی کو عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، فیصلی علیہا، اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو چونکہ عید کی نماز کھلے میدان میں ہوتی ہے اور لوگ آگے پیچھے گزر رہے ہوتے ہیں، اس سے پوری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے لاٹھی یا نیزہ جو تھا اس کو گاڑ دیا جاتا تھا سترے کے طور پہ، اور اس کے آگے سے پھر لوگ گزرتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے رہتے تھے۔ تو ہمیں یہ صحیح پتہ چلتا ہے کہ کھلے میدان میں یا کسی ایسی جگہ پہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں جہاں سے افراد کے گزرنے کا امکان ہو تو سترہ لگا کے نماز پڑھی جانی چاہیے، خصوصاً اجتماعی جگہوں پر جو پبلک پلیسز ہیں ان میں، گھر کے کمرے میں اگر ہم ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ کمرے کے درمیان ہے اور امکان ہے کہ بچے یا بڑے یہاں سے گزریں گے، یا اس طرح ہم ہاسٹل کے اندر ہیں جو ایک عوامی جگہ ہے، تو ایسی جگہوں پہ ہمیشہ آگے سترہ رکھ کے نماز پڑھی جائے۔ کچی جگہ ہے تو کوئی چیز گاڑی جا سکتی ہے، ورنہ کوئی بھی چیز جو 1.5 ہاتھ لمبی ہو، اونچی ہو، مختلف ہے آرا، تو اس کو رکھا جا سکتا ہے اور اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلی 3 حدیث الگ ریکارڈ ہو چکی ہیں خواتین کے بارے میں، 3 وہ ہم نے اکٹھے پڑھ لی تھی۔ اب آگے جو حدیث ہے یعنی 3 چھوڑ کے آگے 934 حدیث وہ اب ہم پڑھیں گے۔ جو باب ہم آج پڑھیں گے اس کا عنوان ہے العلم الذی بالمصلی، عیدگاہ کے مقام پر نشان یا جھنڈا مقرر کرنے کا بیان۔ عیدگاہ کے مقام پر کوئی نشان لگانا، جیسے کوئی پتھر رکھ دیں، جھنڈا لگا دیں، نیزہ وغیرہ نصب کر دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں مقام پر عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ اس مقام پہ جھنڈا لگانا، نیزہ وغیرہ لگانا ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہے۔ اب آج کل حالات کافی بدل گئے ہیں اور پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اکثر جو عیدگاہیں ہیں ان کے گیٹ کوئی نہ کوئی 4 دیواری بھی ہوتی ہے، اور نہ بھی ہو تو گیٹ سا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر عیدگاہ لکھا ہوتا ہے۔ اب پہنچنا آسان ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ جب خالی میدان ہوتا تھا تو نشانی کے طور پہ کوئی جھنڈا یا نیزہ یا برچھی وغیرہ جو ہے وہ لگا دی جاتی تھی۔ حدیث ہے 934، اور یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عبد الرحمن بن عابس فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، قیل لہ، ان سے پوچھا گیا، اشہدت العید مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کبھی عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھے یا حاضر تھے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا جی، ولولا مکان من الصغر ما شہدت، اور اگر میں بچنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا تو میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، یعنی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا اور محبت تھی، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ حتی اتی العلم الذی عند دار الکثیر بن ابن السلط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس علم کے پاس آئے یا اس نشان کے پاس آئے جو کثیر ابن سلط کے گھر کے قریب تھا۔ فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، ثم خطبہ، ثم آتی النساء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کی طرف آئے، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فوعظہن، انہیں نصیحت کی، وذکرہن، تذکیر کی، وامرہن بصدقہ، اور انہیں حکم دیا صدقے کا۔ فرأیتہن یحوین بیدیہن، تو کہتے ہیں میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہی ہیں، یقذفنہ فی ثوب بلال، کہ پھینک رہی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جو زیورات ہیں حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال رہی تھیں۔ ثم انطلق ہوا وبلال الی بیتہ، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب یہاں یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سارا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس نشان کا بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ مقصد کیا ہے کہ عید کے دن علم لگانا، جھنڈا گاڑنا، کوئی چیز ایسی نشانی کے طور پہ لگانا وہ جائز ہے۔ اور یہ عیدگاہ جو تھی یہ حضرت کثیر بن سلط کے گھر کے پاس تھی، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھاتے تھے، اور نماز عید کے وقت وہاں پہ کوئی جھنڈا یا نشان پہلے سے لگا دیا جاتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز یہاں پڑھی جائے گی۔ تو گویا اگر کوئی چار دیواری یا کوئی بورڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ جھنڈا بھی لگایا جا سکتا ہے، ورنہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج کل تو عیدگاہ کے بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں اور چار دیواری اور گیٹ بھی بنے ہوتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور پھر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اعلان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کوئی نشانی، کوئی اعلان، کوئی جھنڈا، کوئی دروازہ، کوئی بورڈ، کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جگہ جو ہے عیدگاہ کے لیے مخصوص ہے اور سب لوگ وہاں اکٹھے ہو کے شہر کے لوگ نماز پڑھیں۔ اب تو آبادیاں ہمارے یہاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ظاہر ہے مساجد کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے، ورنہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا جو ہے وہی مسنون ہے کہ مسجد کی بجائے عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن ظاہر حالات کے لحاظ سے پھر فیصلے کر لیے جاتے ہیں کہ پورا شہر تو ایک عیدگاہ میں اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا، تو اتنی لاکھوں اور اربوں کی آبادی ہے ایک شہر کی، یعنی ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، تو اس لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ رائج کیے گئے ہیں اور ظاہر علماء کے فیصلوں سے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی رکھنا وہ جائز اور درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔